سال 2013 ٹوکیو میں ایک سیلری مین کو اس کا سپروائزر جاب سے نکال دیتا ہے تو وہ اپنے سپروائزر کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیتا ہے۔ جیسے ہی سپروائزر ریل گاڑی کے ٹریک پر گرنے لگتا ہے تبھی وقت رک جاتا ہے اور اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اپنے آپ کو گاڈ بتاتا ہے۔ یہ آواز اسٹیشن پر کھڑے لوگوں سے آ رہی تھی۔ وہ سپروائزر سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ اسے گاڈ مانے، لیکن سپروائزر اسے گاڈ نہیں مانتا اور اسے بینگ ایکس کا نام دیتا ہے۔ بینگ ایکس سپروائزر سے کہتا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اور یہ اس لیے کہ تمہیں ایسی سچویشنز نہیں ملی جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ بینگ ایکس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سپروائزر کو دوبارہ ری انکارنیٹ کرنا چاہیے ایک الگ سمے 1913 یورپ میں، جہاں پر اس کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور وہ مجبور ہو کر بینگ ایکس پر ایمان لے آئے۔ تانیہ ایک غریب سے فنڈ نہ ملنے والے یتیم خانے میں بڑی ہوتی ہے، جہاں روٹین ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی میجیکل پاورز بہت زیادہ ہیں۔ تانیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ آرمی سینا میں شامل ہوگی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آرمی اور یتیم خانے میں رہنا ایک ہی جیسا ہے۔ اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور اس کو ملٹری اکیڈمی میں نیو کیڈٹس کو ٹریننگ دینے کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس پر بہت سختی اور غصہ دکھاتی ہے جس کی وجہ سے اسے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ 1923 میں تانیہ 9 سال کی عمر میں کام کرتی ہے، ناردرن گیریزن میں آرٹلری آبزرور کے طور پر۔ اینیمیز کی ٹیم کو لیفٹیننٹ کولونل اینسن سو لیڈ کرتے ہیں۔ تانیہ کو آرڈر ملتا ہے کہ وہ وہی سٹے کر کے اینیمیز کو روکے، جو کہ وہ کرتی ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ زخمی کر کے۔ واپس گیریزن ہیڈ کوارٹر میں تانیہ کو سلور ونگ اسالٹ بیج ایز اے ایوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن وہ امید کرتی ہے کہ دوبارہ اسے فرنٹ لائن پر نہ بھیجا جائے بلکہ امپائر کی ایک ہیرو کی طرح اسے ڈریس کیا جائے۔ تانیہ کی خواہش کے مطابق اس کی ریکوری ہونے کے بعد اسے ٹیکٹیکل انسٹرکٹر سکواڈ میں شفٹ کیا گیا۔ وہ ایک نئے قسم کے کمپیوٹیشن آرٹیفیکٹ کو ٹیسٹ کرتی ہے جو میجیشینز کو میجک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ LM ٹائپ 95 ہوتا ہے، لیکن یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ 95 بہت زیادہ انسٹیبل ہونے کی وجہ سے فرنٹ لائنز پر لڑنے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ چیف ڈیولپمنٹ انجینئر ایڈلہیڈ وین اسے اس کے لیمٹس تک پہنچانے کے لیے زور دیتا ہے، لیکن تانیہ ٹائپ 95 کو سٹیبل بنانے میں ناکامیاب ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کو کرٹیسائز کرنے کے بعد تانیہ ٹرانسفر کی ریکویسٹ کرتی ہے جو کہ امپروو ہو جاتی ہے اور پھر پروجیکٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس رات بینگ ایکس نٹ کریکر ڈول کو زندہ کرتا ہے اور تانیہ پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی فیتھ یا انسائٹ نہیں ڈیولپ کی، لیکن تانیہ بینگ ایکس سے ڈس ایگری کرتی ہے اور ڈول کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ اگلے دن اٹھ کر تانیہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ تانیہ ایک اور ایکسپیریمنٹ میں حصہ لیتی ہے، بالکل ٹائپ 95 کی طرح۔ جب وہ پٹنے کے قریب ہوتا ہے تبھی بینگ ایکس ایک میریکل کرتا ہے اور آرٹیفیکٹ کو سٹیبل کر دیتا ہے تاکہ تانیہ کو اپنی پاورز دکھائے۔ اب ٹائپ 95 کو صرف تانیہ ہی یوز کر سکتی ہے اور ایسا اسے کرنے سے اس کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بینگ ایکس کو پریس کرے۔ تانیہ اسے ایک لعنت سمجھتی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے آفیسر ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے۔ تانیہ آفیسر ٹریننگ کے لیے وکٹوریا کو بھی ریکمینڈ کرتی ہے۔ 6 مہینے سے فرنٹ لائن سے جانے کے بعد تانیہ اب بھی ایک آفیسر بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہے اور وہ اپنی سٹڈیز میں بہت اچھی ہے۔ اکیڈمی کی لائبریری میں اس کی ملاقات جنرل سے ہوتی ہے جو جنگ کے بارے میں اس کے رائے پوچھتا ہے، جس پر تانیہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ورلڈ وار بن جائے گا اور امپائر کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں فائر پاور اور میجیشین کی پاور کا استعمال کیا جائے تاکہ ملٹری کا نقصان کم ہو سکے۔ جنرل اس کے جنگی نالج اور آئیڈیاز سے امپریس ہوتا ہے اور اس سے ڈیٹیل رپورٹ مانگتا ہے۔ تانیہ اسے اپنے کریئر میں ایڈوانسمنٹ کی اپورچونٹی سمجھتی ہے۔ بعد میں تانیہ کیفے میں اپنے اکیڈمی کے رائیول کیپٹن اوگار سے ملتی ہے۔ اوگار تانیہ کو بتاتا ہے کہ اس کو جنگ سے زیادہ اپنی فیملی اور اس جنگ کی وجہ سے اپنی بیٹی کی
के फ्यूचर की फिक्र है। उसको डर है कि एक दिन मजबूर होकर उसकी बेटी को भी जंग के लिए भेजा जाएगा। तानिया उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती है ताकि वो एकेडमी छोड़ दे और कोई सेफ काम कर सके। ऐसा करने से तानिया की पोजीशन एकेडमी के एलीट स्टूडेंट में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तानिया का प्लान जनरल कर्ट वॉन रोडेसमॉर्फ द्वारा कॉन्फ्रेंस में भेज दिया जाता है, जो इंपीरियल स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स में जेटोर के जरिए की गई होती है। जेटोर तानिया के प्लान को एक्सेप्ट करता है, जो कि एक रैपिड हमला करने के लिए मेज बिलिटियन भेजना है। दूसरी जगह वेस्टर्न थिएटर गैरिजन में मोरोगन को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि तानिया का प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है और तानिया को रैपिड रिएक्शन फोर्स का कमांड दिया जाएगा। तानिया को कर्नल के साथ डिनर पर बुलाया जाता है, जहां उसे नए 48 मेंबर्स वाले रैपिड रिस्पांस मेज बटालियन का कमांड दिया जाता है और उसे कैप्टन के रैंक पर प्रमोट किया जाता है। तानिया की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर लड़ने से भी ज्यादा डेंजरस है। वो कोशिश करती है कि किसी तरह से बटालियन की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने का तरीका ढूंढे, स्पेशली जब बटालियन में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है। लेकिन विक्टोरिया, जो अब फ्रेश न्यू ऑफिसर बन गई है, उसे एज असिस्टेंट बटालियन में असाइन किया जाता है, जिसकी वजह से तानिया को बटालियन की फॉर्मेशन को और लेट करने का मौका नहीं मिलता। तानिया एक टेस्ट लेती है ताकि वो फैसला कर सके कि जो मेज बटालियन में शामिल होना चाहते हैं वो इस लायक है भी या नहीं, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाते हैं, जिससे रिक्रूटमेंट रेट कम होती है। तानिया के सुपरवाइजर्स कंप्लेन करते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो तानिया अपने स्टैंडर्ड्स को लो रखने पर मान जाती है और कहती है कि वो सब मैजिशियंस को 1 महीने में एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाएगी। उसे इस पर मुकम्मल आज़ादी दी जाती है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। तब वो एक सख्त ट्रेनिंग का सिस्टम बनाती है, जिसमें बहुत से लोग मरने के करीब होते हैं। उसको उम्मीद थी कि ये लोग इस तरह से हार मान लेंगे और मज़ीद ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन मेजर्स डर गए कि अगर वो एकेडमी छोड़ देंगे तो उन्हें इससे भी और बुरी सज़ा मिलेगी। वो अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग तो इससे भी मोटिवेट हुए और उसके हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करते रहे। 1 महीने में वो एक स्किल्ड सोल्जर बनने में कामयाब हो गए, जो तानिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था। तानिया को फिर इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसकी अपनी बटालियन, जिसे 203rd एरियल मेज बटालियन या पिक्सी बटालियन का नाम से भी जाना जाता है, के साथ ग्रैंड डकी ऑफ डाइका में जाना है, जहां पर डाइका ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए हैं और इंपीरियल के बॉर्डर्स को क्रॉस किया है। ये 203rd का पहला बैटल होता है जो पूरी तरह उनकी फेवर में होता है, क्योंकि डाइका वालों के पास कोई मेजेस नहीं हैं और वो वही पुराने जंग के तरीकों को यूज कर रहे होते हैं, जिसमें बेसिक एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए भी कैपेबिलिटी नहीं होती। 203rd डाइकन का अटैक आसानी से रोकते हैं और जवाबी हमला करके डाइकन का बहुत जानी नुकसान करते हैं। तानिया 203rd को ऑर्डर देती है कि वो आगे बढ़कर उसके साथ डाइकन कैपिटल जाएं और अपने कॉम्बैट ताकत को टेस्ट करें, जबकि बचे हुए डाइकन इन्वेजन फोर्स को रेगुलर इंपीरियल फोर्सेस पर छोड़ देती है। वहाँ वो रिपब्लिक बैक्ड क्रेबलियस आर्म फैक्ट्री को ढूंढते हैं, जिस पर बड़ी आसानी से एयर अटैक किया जा सकता है। तानिया ऑर्डर देती है 203rd को अटैक करने की, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने से पहले उन्हें अपनी इंटेंशन एडवांस में डिक्लेयर करना होती है। ये 203rd के सरप्राइज अटैक के एडवांटेज को खत्म कर देगा, तो तानिया अपने इंटेंशन को रेडियो के जरिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक मासूम बच्ची की आवाज निकालती है, जिस पर फैक्ट्री के वर्कर इसे एक बच्चे की शरारत समझते हैं और इस तरह 203rd पूरे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। 203rd अपनी ओवरपावरिंग कामयाबी से खुश होकर बेस पर वापस लौट आते हैं। इंपीरियल हेडक्वार्टर्स मानते हैं कि इंपीरियल ट्रूप्स विंटर तक डाइका को पूरी तरह ऑक्युपाई कर लेंगे और इसलिए वो अपनी फोकस इस बात पर लगाते हैं कि एम्पायर अभी भी 2 और फ्रंट्स पर लड़ रहा है, एंटोन और रिपब्लिक के खिलाफ। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एंटोन को पहले तबाह करने पर कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन इस
اس بات سے پریشان ہے کہ ان کے پاس اس کے لیے زیادہ سپلائز اویلیبل نہیں ہوں گی، صرف اتنی ہی ہوں گی جو امپیریل آرمی کو ونٹر تک چلنے کے لیے کافی ہوں۔ فائنلی ایک آرڈر 203 کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اینٹون کے خلاف ناردن پہنچے۔ بعد میں تانیا اور وکٹوریا ڈسکس کرتے ہیں کہ ریپبلک یا الائٹ کنگڈم میں سے کوئی ایک اینٹون کی مدد کر رہا ہے اور یا شاید دونوں ہی کر رہے ہوں، جو کہ بعد میں یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ تانیا کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بینگ ایکس شاید آنے والے ورلڈ وار کا پلان بنا رہا ہے تاکہ تانیا کو مجبور کرے کہ وہ اس کی ورشپ کرے۔ ناردن میں وائپر بٹالین اینٹون فورسز کے خلاف لڑتی ہے لیکن انہیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ 203 وقت پر آ کر وائپر بٹالین کو بچاتا ہے اور کاؤنٹر اٹیک لانچ کرتا ہے۔ جب انہیں مزید امپیریل آرمی یونٹ سے مدد کی آفر کی جاتی ہے تو تانیا اس آفر کو منع کرتی ہے تاکہ 203 کی ایک ریپوٹیشن بلڈ کرے۔ وہ اینیمیز کے بومر پلین کا پیچھا کرتی ہے اور باقی 203 کو اٹیک کیری آؤٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک بمبر پلین کی فلائٹ کو نیچے گرانے کے بعد وہ سروائیورز کو ڈھونڈنے کے لیے نیچے لینڈ کرتی ہے۔ تبھی بینگ ایکس دوبارہ سے وقت کو روک دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے اینٹون سولجر کو زندہ کر کے تانیا سے پوچھتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف جنگ لڑنے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تانیا بینگ ایکس کے اوتار کو شوٹ کرتی ہے اور پھر ایک چھپی ہوئی الائٹ کنگڈم آبزرویشن پوسٹ کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے جو اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ ریپبلکن کیپٹل پیرس میں لیفٹیننٹ کولونل زیور جنرل پیری میشیل کو اینٹون کے حملے میں ناکامی اور ریپبلکن میجز کی جانی نقصان کی رپورٹ دیتے ہیں اور یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ مزید میجز کو اینٹون کی مدد کے لیے نہ بھیجا جائے، لیکن جنرل اس کے ایڈوائز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنرل بینگ ایکس کے اثر میں ہے۔ وہاں اینٹون کی منسٹری آف ڈیفنس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان سو کو کولونل بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی موت کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی میری سو کو اکیلا چھوڑ کر جانے سے ڈر رہے ہیں۔ پوسٹ اینالسٹ پر کولونل سو اپنی فیملی سے الوداع کہتے ہوئے فیجورٹ پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہیں جو کہ فرنٹ سے بہت دور ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی نے اسے ایک رائفل کرسمس گفٹ کے طور پر دی ہے۔ اس بیچ امپیریل آرمی ناردرن تھیٹر کمانڈ اسٹریٹجی کانفرنس میں تانیا آرمی کو بیٹل لائن سے تھوڑا پیچھے آنے کا آئیڈیا پیش کرتی ہے تاکہ ڈسٹنس کم ہو سکے اور آرمی کو سپلائز جلدی ملنے میں آسانی ہو اور پھر آسانی سے واپس سپرنگ کے موسم میں دوبارہ آفینسو اٹیک کرے۔ تانیا اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی واپسی تک جنگ کو کنٹینیو رکھیں گے اور ابھی اس وقت آفینسو جانے سے ناردن میں امپیریل آرمی کمزور پڑ سکتی ہے، پر اس کے باوجود بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ حملے کو جاری رکھا جائے چاہے جتنا بھی نقصان ہو۔ اس کے بعد رائیورگن اور ریوٹورسڈورف کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وہ سمجھاتی ہے کہ کیوں نہ اس آفینسو اٹیک کو ہم ایک جال کے طور پر اینیمیز کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یوز کریں اور پیچھے سے ان پر ایک پاورفل سرپرائز اٹیک کریں۔ ریوٹورسڈورف کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 203 اینیمیز کے طاقتور اور سب سے محفوظ ایریا فیجورٹ پر سرپرائز اٹیک کرے۔ حملے کے دوران 203 پر بٹالین سائز میج یونٹ جسے کولونل سو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں۔ تانیا پہلی کمپنی کے ساتھ دشمن میجز پر حملہ کرتی ہے جبکہ دوسری اور تیسری کمپنی سمندر کے کنارے والے ڈیفنس کیننز کو تباہ کر دیتے ہیں، جس سے فلیٹ کو ریل روڈ پر قبضہ کرنے اور امپیریل فورسز کو بندرگاہ کو قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جنرل سو کے میجز کو پہلی کمپنی آسانی سے مار ڈالتی ہے اور آخری لڑائی میں تانیا سو کو سوارڈ مار کر ختم کر دیتی ہے اور وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ تانیا سو کی رائفل کو لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے لیے ایک اچھا کرسمس گفٹ ہے۔ بینزو اور ریپبلک آرمی کی سیکنڈ میجز کمپنی امپیریل آکوپائز کے خلاف آئرن سٹی میں ریبلز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ آئرن کے ریبلز اب ایرینا سے گزرنے والے بڑے ریل روڈز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے جو کہ امپیریلز کے سپلائی لائنز کو ختم کر دیتا ہے۔ 203 کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے بیچ میں جا کر ان سب کو ختم کر دے جو ان کی بات نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے انہیں عام سیویلینز کو بھی مارنا کیوں نہ پڑے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیز کو بہت ہیوی طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اسٹریٹجی کمانڈ کے پاس آئرن ریبیلین کو تیز سے دبانے کا پلان موجود تھا۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق سٹی پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی عوام کے پاس شہر چھوڑنے کا حق ہوتا ہے اور پھر شہر سے جانے کے بعد بچے ہوئے لوگوں کو اینیمیز کا سولجر سمجھا جائے گا۔ 203 کے زوردار حملے کے بعد ریپبلکن میجز ایک بلڈنگ میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ سرنڈر یا سٹی چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ 203 ایک آئرن ریبل کے ہاتھوں پکڑے گئے امپیریل سولجر کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں
اس سے تانیا کے پاس جوابی حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آئرین پر امپیریل کے زوردار بمباریوں سے کئی سیولینز قتل ہوتے ہیں اور ریپبلکن میجز بری طرح سے ہار جاتے ہیں اور آئرین کا کنٹرول امپیریل کو واپس مل جاتا ہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ ویرون گرانٹ آئرین کے ریبلز پر گولی چلانے سے انکار کرتا ہے، لیکن تانیا اس پر دباؤ ڈالتی ہے۔ دوسری جگہ اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر میں زیٹور ریروگن کو بتاتا ہے کہ اصل میں آئرین کی تباہی کا آئیڈیا تانیا کی ایک خاص تھیسس سے آیا ہے، جس میں انٹرنیشنل لا سے بچتے ہوئے سٹی پر حملہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایلائٹ کنگڈم ہاسپٹل میں جہاں کولونل سو کو شدید چوٹ لگی ہے، سلولی ان کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاڈ نے اسے کہا تھا کہ ڈیول کو ڈسٹروائے کر دو۔ آئرین کے بیٹل کے کچھ دن بعد تانیا اکیڈمی کے میجر اوگار سے ملتی ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ ریلوے ڈویژن ایک پلان بنا رہا ہے امپیریل فورسز کو پیچھے ہٹانے کا، جس سے ریپبلک کے ٹروپس ان کا پیچھا کریں گے اور پھر ٹریپس میں پھنس کر ان کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ اسے آپریشن ریوالونگ ڈور کا نام دیا گیا ہے اور اس کے 4 ڈیفرنٹ فیسز ہوں گے۔ دوسری جگہ کمانڈ اسٹریٹجی کانفرنس میں زیٹور اس پلان کو پرپوز کرتا ہے اور 203 کو ریپبلکن فورسز پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے ری ارینج کرتا ہے۔ امپائر پہلے فیز میں، جسے آپریشن فاگ اینڈ سنک کا نام دیا گیا، انیمیز کو ٹرک کرنے کے لیے فیک نیوز چلایا کہ امپیریل اپنے فورسز کو بیٹل سے واپس بلا رہا ہے۔ بعد میں روروگن تانیا کو بتاتا ہے کہ سیکنڈ فیز آپریشن شاک اینڈ آ کا پلان ریپبلکن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز اور ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا ہے۔ شوگل بتاتا ہے کہ ان کا نیو ہائی سپیڈ راکٹ ویپن V1 203 کو انیمیز کے 3 ہیڈ کوارٹرز میں ٹرانسپورٹ کرے گا۔ اس بیچ ریہائن میں امپیریل فورسز اپنے فرنٹ سے واپس آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ریپبلکن فورسز کو آگے بڑھنے کا کانفیڈنس مل جاتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ امپیریل آرمی نے واپس جاتے ہوئے بوٹی ٹریپس چھوڑ دیے ہیں۔ سو کو اچھی حالت میں ایلائٹ کنگڈم کی شپ میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ اب تانیا سے بدلہ لینے کا پلان بنا رہا ہے۔ آپریشن شاک اینڈ آ کی کامیابی کے بعد 203 سب مرین کے ذریعے واپس لوٹتے ہیں۔ امپیریل ہائی کونسل میں کچھ ملٹری لیڈرز آرمی کو واپس بلانے کی اسٹریٹجی پر گورنمنٹ آفیشل پر بہت غصہ ہوتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اب اینیمیز آگے بڑھ کر ہماری انڈسٹریل ایریا پر اٹیک کرے گی، جس سے اکانومی کو نقصان ہوگا۔ وہ انہیں کوئی رسپانس نہیں دیتے اور تانیا سے سچویشن کے بارے میں رپورٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ فائنلی زیٹور امپیریل ہائی کونسل کو یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اینیمیز کی کمانڈ سٹرکچر کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے اور 3rd فیز آپریشن لاک پک کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ان بوٹی ٹریپس کے بلاسٹ کے ساتھ جو امپیریل آرمی نے وہاں سے جاتے ہوئے چھوڑے تھے، جس سے ریپبلکن کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فورسز ڈس ارینج ہو جاتی ہیں اور امپیریل کے ہیوی آرمرز اور ٹینکس کے کاؤنٹر اٹیک کا شکار ہوتی ہے، جو پوری طرح سے ریپبلکن کے فورسز کو گھیر لیتے ہیں۔ جب بینٹو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ ریپبلکن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کی تباہی دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے۔ 203 آپریشن ریوالونگ ڈور کی سیریز کے 4تھے فیز آپریشن موپ اپ میں حصہ لیتے ہیں، جس میں ریپبلکن آرمی کے بچے ہوئے حصوں پر آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن اچانک ان پر ایلائٹ کنگڈم کی میج یونٹ حملہ کرتی ہے، جس میں وہ لانگ رینج کے ہتھیار یوز کرتے ہیں اور اسے سو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کمزور ہوئی 203 بھاگنے کی بجائے آفینسو حملہ کرتی ہے، لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، خاص کر جب اینیمیز میجیکلی انہانسڈ ٹرنچ گن یوز کرتے ہیں۔ تانیا سو کو پچھلی ملاقات سے پہچان لیتی ہے، لیکن وہ بینگ ایکس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ وکٹوریا تانیا کو چھڑانے میں مدد کرتی ہے اور تانیا اس کے میجیکل ڈیفنس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایک پوری میگزین کو سو پر یوز کرتی ہے۔ گولیوں سے چلنی ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ایک بم بلاسٹ سے اڑا دیتا ہے، لیکن تانیا اور وکٹوریا اس بلاسٹ میں بچ جاتے ہیں۔ تبھی بٹالین امپیریل ری انفورسمنٹ وہاں پہنچ کر ایلائٹ کنگڈم کے بچے ہوئے میجز کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد بھی 203 میں سے اکثر لوگ بچ گئے ہیں۔ ریپبلکن فورسز کو آپریشن ریوالونگ ڈور کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے ریپبلکن آرمی پیریس سٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امپیریل فورسز آگے بڑھ کر سٹی کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ امپیریل ہائی کونسل ملٹری کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتی ہے
है और रिपब्लिकन के कॉलोनीज को बाय करने की डिस्कशन करते हैं। 203 के बॉयज रिपब्लिकन बीच पर सेलिब्रेट करती है, जबकि तान्या और विक्टोरिया जंग की खत्म होने पर बातचीत करते हैं और तान्या को लगता है कि रिपब्लिक समंदर के रास्ते से निकलकर काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है। तान्या रिपब्लिकन मिलिट्री पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट पर हमला करने की इजाजत मांगती है, मगर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी अपनाने से भी रोक दिया जाता है। जब एम्पायर जंग एंड होने की खुशी मना रही होती है, तान्या रेरोगन को समझाती है कि उसे यकीन है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि रिपब्लिक और बाकी दूसरे नेशंस कभी नहीं चाहेंगे कि एम्पायर यूरोप में सुपर पावर बने। और ये भी है कि हार ना मानना और लड़ते रहना, चाहे जितना भी नुकसान हो, इंसानों की नेचर में है। असल में एम्पायर की बहुत तेजी से ग्रोथ ने फाइनली दुनिया की बाकी बची हुई सुपर पावर्स, एलाइड किंगडम, रूसी फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स को एम्पायर के खिलाफ एक टीम होने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जगह रिपब्लिकन आर्मी के जनरल लूगो फ्री रिपब्लिक ऑफ ट्यूनिस के बनने का ऐलान करते हैं, तो एम्पायर के सिविलियंस और मिलिट्री को समझ आ जाती है कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। जब फाइट फिर से शुरू होती है, तान्या और उसकी टीम को फ्री रिपब्लिक के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा जाता है। तान्या अपनी आर्मी को लेक्चर देते हुए कहती है कि ये जंग साबित करती है कि इंसानों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत सिर्फ इंसानों के हाथ में है, खासकर आर्मी के हाथ में। वो दोबारा से बीइंग एक्स को चैलेंज करती है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में मेरी सू को बीइंग एक्स की ताकत मिलती है और वो अपने फादर का बदला तान्या से लेने के लिए यूएस आर्मी में शामिल होती है। और इसके साथ हमारा सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।